صدر محترم اور حاضرین محتشم، السلام علیکم۔ آج مجھے اس ایوان میں جس موضوع پر لب کشائی کرنے کا موقع ملا ہے وہ موضوع ہے انٹرنیٹ کا استعمال۔ سامعین کرام، انٹرنیٹ موجودہ صدی کی سب سے حیرت انگیز اور مفید ایجاد ہے۔ اسے معلومات، کاروباری ترقی اور تفریح کا ذریعہ سمجھا جاتا ہے، جس کے ذریعے زندگی کے ہر شعبے سے تعلق رکھنے والے افراد فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ انٹرنیٹ ایک ایسی ٹیکنالوجی ہے جس کے ذریعے سے کسی بھی ملک سے مطلوبہ معلومات حاصل کی جا سکتی ہے۔ سائنس کی اس ترقی کے فوائد اور نقصانات بھی بہت ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ انٹرنیٹ مختلف معلومات کے لیے ایک ایسا اہم ذریعہ بن چکا ہے جس کے ذریعے سے انسان مختصر وقت کے اندر معمولی لاگت سے بے شمار دینی، علمی، اقتصادی اور سیاسی معلومات تک رسائی حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ حالت حاضرہ سے بھی واقفیت حاصل کر سکتا ہے۔ اسی طرح اس کے توسط سے دینی اور عصری اداروں میں دفتری کاموں کے اندر سہولت اور آپس میں معلومات کے تبادلے سے بھی کافی آسانیاں پیدا ہو چکی ہے۔ لہٰذا اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ وہ مختلف میدانوں کے اندر انسانوں کے لیے بے شمار سہولتیں فراہم کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ دور حاضر میں بے شمار لوگ جن میں چھوٹے بڑے، مرد و عورت، مردار و غریب، پرہیزگار اور عزت خیال، ہر قسم کے لوگ شامل ہیں، کسی نہ کسی حد تک اس سے جڑے ہوئے نظر آتے ہیں اور اپنی مجالس میں اس کے خوبیاں گننے اور بیان کرنے سے نہیں تکتے۔ البتہ ایک افسوسناک پہلو یہ ہے کہ انٹرنیٹ کی ستائش کرنے والے اور اس پر فریفتہ ہونے والے اکثر حضرات اس کے منفی گوشوں پر سنجیدگی کے ساتھ غور نہیں کرتے، جس کی وجہ سے وہ مختلف دینی، جسمانی اور نفسیاتی بیماریوں کا شکار ہو جاتے ہیں۔ میری اس تقریر سے ہرگز یہ نہ سمجھا جائے کہ انٹرنیٹ کے فوائد سے انکار کرتا ہوں یا لوگوں کے اس کے استعمال سے کلی طور پر منع کرتا ہوں، اس لیے کہ ایک طرف تو اس کے بعض فوائد میں شک و شبے کی گنجائش نہیں، اور دوسری طرف حالت حاضرہ کے اندر موجودہ معاشرے کے افراد بظاہر اس بات کے لیے ہرگز تیار نہیں ہوں گے کہ وہ انٹرنیٹ کے استعمال کو مکمل طور پر ترک کر دیں، لہٰذا ان کو کلی طور پر منع کرنا ناحاصل ہوگا۔ انٹرنیٹ کا پہلا نقصان یہ ہے کہ وہ بے حیائی و عریانیت پھیلانے، فسق و فجور کے مناظر پیش کرنے کا سب سے بنیادی اور سستا ذریعہ ہے۔ اس کے ذریعے اخلاقی و دینی تباہی، نوجوان مرد و خواتین کی بے رحم و روی و گمراہی، شر و فساد کی وادیوں میں ان کی ہلاکت اور انسانی اور اسلامی معاشرے اور اسلامی اقدار اور پاکیزہ روایت سے ان کی تعلقی عام ہوتی جا رہی ہے۔ کتنے والدین ایسے ہیں جو اس انٹرنیٹ سے منسلک ہونے کے بعد اپنی اولاد کی گمراہی کا رونا رو رہے ہیں، اور کتنی نوجوان لڑکیاں ایسی ہیں جنہیں اس انٹرنیٹ کے توسط سے سبز باغ دکھایا گیا اور وہ دھوکے کھا کر اپنی گھروں سے بھاگ گئی، کچھ عرصے تک دھوکہ بازوں کی مذموم خواہشات کا نشانہ بن کر پھر بے یار و مددگار چھوڑی گئی، جن سے دنیا و آخرت دونوں کا نقصان انہیں اٹھانا پڑا۔ ساتھیوں، وقت اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ایک بڑی نعمت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں وقت کی اہمیت کی طرف اشارہ فرماتی ہوئے اس کی اور اس کے مختلف اجزاء کی قسمیں کہی ہے۔ چنانچہ کہیں تو زمانے کی قسم کھاتے ہوئے فرماتے ہیں والعصر، زمانے کی قسم، اور کہیں رات اور دن کی قسم کھاتے ہوئے فرماتے ہیں واللیل اذا یغشی والنہار اذا تجلی، رات کی قسم جب وہ چھا جائے اور دن کی قسم جب اس کی روشنی پھیل جائے، اور کہیں چاشت کی قسم کھاتے ہوئے فرماتے ہیں والضحی، چاشت کی قسم۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو دین کی بنیادی عبادات جیسے نماز اور روزہ اور حج ادا کرنے کا حکم دیتے ہوئے ان کے لیے اوقات بھی متعین فرما دیے، جو اس بات کی واضح دلیل ہے کہ شریعت کی روشنی میں وقت کو بڑی اہمیت حاصل ہے۔ وقت کی اہمیت کو مد نظر رکھتے ہوئے اگر انسان اس سے استفادہ کرنے اور اس کو فضولیات و ابسیات میں خرچ کرنے سے محفوظ رکھنے کی کوشش کرے تو بڑے مثبت نتائج حاصل کر سکتا ہے، اور اگر اس کو بے فائدہ اور گھٹیا کاموں میں خرچ کرتا رہا تو وہ ایک بڑے قیمتی اثاثے سے محروم ہو جائے گا۔ معزز سامعین، انٹرنیٹ کے نقصانات میں سے دوسرا نقصان یہ ہے کہ اس سے منسلک لوگوں کی قیمتی اوقات اس کے استعمال کی وجہ سے ضائع ہو جاتے ہیں۔ وہ گھنٹوں تک بحث و حرکت ہو کر اسکرین پر نظریں جما کر بیٹھتے ہیں اور اکثر غیر ضروری بلکہ نقصان دہ امور کا مشاہدہ کرتے ہوئے ایک ہی نشست پر بیٹھتے ہوئے اپنی قیمتی اوقات میں سے ایک اچھا خاصا حصہ ضائع کر دیتے ہیں اور ان کو اندازہ تک نہیں ہوتا۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ انٹرنیٹ کے زیادہ استعمال کی وجہ سے انسان ذہنی تناؤ اور نفسیاتی بیماریوں کا شکار ہو کر ہائی بلڈ پریشر، شوگر، جسمانی کاہلی و سستی، وزن و موٹاپے کی زیادتی اور دیگر قلبی و اعصابی بیماریوں میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اس لیے کہ جب انسان طویل وقت تک ایسی حالت میں اسکرین کے سامنے بیٹھا ہوا ہوتا ہے کہ صرف دماغ کے علاوہ اس کی دیگر اعضاء ساقط ہو تو سارا دباؤ دماغی پر ہوتا ہے جسے وہ برداشت نہیں کر سکتا اور تناؤ کا شکار ہو جاتا ہے، اور باقی اعضاء طویل وقت تک حرکت نہ کرنے کی وجہ سے دیگر امراض کا شکار ہو جاتے ہیں۔
سامعین کرام، والدین اور سرپرستوں کے ذمہ ضروری ہے کہ اپنی اولاد اور بچوں کو انٹرنیٹ کے نقصانات اور اس کے منفی گوشوں سے اچھی طرح آگاہ کرے اور انہیں ان نقصانات سے بچنے کی تلقین کرے اور خلوتوں میں ان کی سرگرمیوں کی کڑی نگرانی کرے تاکہ وہ شر و فساد کی خطرناک اور دل ہلاکت سے محفوظ رہے اور ان کو اس طرح آزاد ہرگز نہ چھوڑے کہ وہ جو چاہے کرے۔ اگر کسی کا اپنے اوپر اعتماد نہیں کہ انٹرنیٹ کو استعمال کرنے کی صورت میں اس کے منفی گوشوں سے بچ سکتا ہے تو ایسے شخص کے لیے شریعت کی روشنی میں اس کا استعمال تنہائی میں جائز نہیں، لہٰذا وہ نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرے اور صرف مثبت انداز میں بوقت ضرورت اپنے بزرگوں یا نیک ساتھیوں کی موجودگی میں اسے استعمال کرے۔ اپنے اس مضمون کے آخر میں شاعر مشرق علامہ اقبال مرحوم کا ایک شعر ذکر کرنا مناسب معلوم ہوتا ہے دل کے لیے موت مشینوں کی حکومت، ہے دل کے لیے موت مشینوں کی حکومت، احساس مروت کو کچل دیتے ہیں آلات۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں اور بالخصوص ان کی نئی نسل کو اپنے دین پر استقامت عطا فرماتی ہوئی دشمنان اسلام کے فندوں اور شیطانی فریبوں سے محفوظ فرمائے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ آپ کی سماعتوں کا شکریہ۔ یہ تھی کلاس